نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے آج کی نشست کا آغاز ہے، اور اب جو یہ دو رکوع آ رہے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن کریم کا کلائمیکس ہے، ضربۃ السلام ہے، چوٹی ہے۔ فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبۃ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 700 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اصل میں 700 کا اضافہ تو تمثیلاً بتایا جا رہا ہے، حقیقتاً تو اللہ جتنا چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، میری بات آج مانی جائے۔ دیکھیں کسی کی مدد کی، پھر جتا بھی دیا، پھر تکلیف دے کلمہ بھی کہہ دیا، دل آزاری بھی کر دی، تو جو اجر و ثواب تھا صفر ہو جائے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذی۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے۔ دیکھیں نہیں دے سکتے تو دلداری کا کلمہ کہہ دیجیے، اس کو جھڑکے مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو مت۔ یہ کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ضرورت مند کو دے بھی دیا اور دو چار جملے بھی سنا دیے۔ لڑائی گھر میں ہوئی تھی اور ساری فرسٹریشن اس غریب پہ نکال دی اور اس کی دل آزاری بھی کر دی، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو اگر کچھ دے رہے ہو تو در حقیقت تم اللہ کو دے رہے ہو جو غنی ہے، اور اسی نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور وہ تمہارے گناہوں کے باوجود تم سے درگزر کر رہا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہر نعمت سے محروم کر دے لیکن نہیں کرتا، کیونکہ وہ حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ مومنو اپنے صدقات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیں ریاکار کا حقیقت میں آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اور ریا ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے کہ جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ دیکھیں چٹان پہ جمی ہوئی مٹی کی تہ بھی گئی، محنت و فصل بھی گئی، اور بیج بھی اکارت گیا، یعنی سب چلا گیا، کچھ حاصل نہ ہوا۔ اجر و ثواب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔
اب اگلی آیت میں سائملٹینیس کانٹراسٹ نظر آئے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبْوَاتٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے کہ جو کہ اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مینا پڑے تو دگنا پھل لائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر مینا نہ بھی پڑے تو خیر پھواری صحیح. اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یعنی تقاضا یہی ہے کہ تم دروبینی انٹروسپیکشن کرتے رہا کرو کہ تم جو یہ مال خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ سوال اپنے آپ سے بے حد ضروری ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں. دراصل یہ اہل عرب کے نزدیک ایک آئیڈیل باغ کا نقشہ ہے کہ جس میں کھجور کے درخت ہوں، انگور کی بیلیں ہوں، اور درمیان میں نہر بہہ رہی ہو کہ گویا کہ آب پاشی کا قدرتی نظام موجود ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اسے بڑھاپا پکڑے اور اس کے ننھے منھے بچے بھی ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاتَحَرَقَتْ، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ چل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان عمر بھر یہ سمجھتا رہا کہ اس نے تو نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، فاؤنڈیشنز بنائی ہیں، مدرسے قائم کیے ہیں، یتیم خانے بنائے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہ تھا. جب نامہ اعمال سامنے آیا پتہ چلا کہ نیت میں کھوٹ تھا، ریاکاری مقصود تھی. جس طرح وہ بوڑھا اب افسوس مل رہا ہے کہ جس کا باغ جل کر خاکستر ہو گئے، اور اس کے کم سن بچے ہیں، اور وہ اب خود بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا. عمر کی مہلت بھی ختم ہو چکی ہے، اب افسوس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اللہ ہمیں اس دائمی افسوس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين